یہ مصر کی کہانی ہے، ایک ایسا شہر جہاں طاقت نے انسانیت کو دبا دیا تھا۔ وہاں ایک آدمی خود کو سب سے بڑا سمجھتا تھا، اس کا نام تھا فرعون۔ میں ہوں مصر کا بادشاہ، میرا حکم کی قانون ہے، میرا اجازت کے بنا کوئی سانس بھی نہیں لے سکتا۔ فرعون بہت گھمنڈی ہو چکا تھا، اس نے لوگوں کو الگ الگ حصوں میں بانٹ دیا تھا۔ بنی اسرائیل پر اس کا ظلم سب سے زیادہ تھا، وہ ان کے مردوں کو قتل کرواتا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تاکہ ان کے دلوں میں ہمیشہ ڈر بنا رہے۔ میرا بچہ مجھے واپس کر دو، تمہارا بچہ اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ جب ظلم اپنی حد پار کر جاتا ہے تب اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اسی کمزوری قوم میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی طاقت کو ختم کر دے گا۔ فرعون کو خبر مل گئی، بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کو ہلا دے گا۔ بنی اسرائیل کے کسی بچے پر رحم مت کرنا۔ اور پھر وہ وقت آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس سمے فرعون کا ظلم سب سے زیادہ تھا، لیکن یہی بچہ آگے چل کر اس کے لیے سب سے بڑا امتحان بننے والا تھا۔ اللہ نے موسیٰ کی ماں کے دل میں بات ڈالی، جب تجھے ڈر لگے تو بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں چھوڑ دینا، ڈرنا مت، ہم اسے واپس تیرے پاس لائیں گے اور اسے اپنا رسول بنائیں گے۔ موسیٰ کی بہن دور دور سے اس صندوق کو دیکھتی رہی، اسے نہیں پتا تھا کہ وہ ایک آنے والے نبی کی رکھوالی کر رہی ہے۔ دریا کی لہریں اس صندوق کو دھیرے دھیرے بہہ کر فرعون کے محل کے پاس لے آئی۔ اسی وقت فرعون کی بیوی آسیہ کی نظر اس صندوق پر پڑی، اس نے بچے کو اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں محبت بھر آئی۔ مولا آسیہ بی بی دریا سے ایک بچہ لائی ہے۔ فرعون کے دل میں ڈر پیدا ہوا، کہیں یہی بچہ تو نہیں جو میرا سلطنت ختم کرے گا۔ اس بچے کو محل میں نہیں رکھنا چاہیے۔ لیکن آسیہ نے کہا، نہیں، اسے مت مارو، شاید یہ ہمارے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، بچہ کسی عورت کا دودھ نہیں پی رہا تھا۔ تبھی موسیٰ کی بہن بولی، میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں جس کا دودھ شاید یہ بچہ پی لے۔ پھر موسیٰ کی ماں کو محل بلایا گیا۔ جیسے ہی انہوں نے بچے کو گود میں لیا، موسیٰ نے ترنت دودھ پی لیا۔ اس طرح اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ماں کو اس کا بچہ واپس مل گیا۔ موسیٰ اب فرعون کے محل میں پلنے لگے۔ جب وہ جوان ہوئے تو اللہ نے اسے علم اور سمجھ دیا۔ ایک دن موسیٰ شہر میں گئے، وہاں انہوں نے دو آدمیوں کو لڑتے دیکھا، ایک بنی اسرائیل کا تھا اور دوسرا فرعون کی قوم کا تھا۔ موسیٰ نے غصے میں ایک مکہ مارا اور وہاں آدمی مر گیا۔ اے میرے رب، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ اگلے دن پھر وہی آدمی جھگڑتا ملا، اس نے زور سے کہا، کیا آج مجھے بھی مار دو گے جیسے کل اس آدمی کو مارا تھا؟ اب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ مجھ سے ایک آدمی کی موت ہوئی تھی۔ پھر ایک نیک آدمی بھاگتا ہوا آیا، موسیٰ، فرعون کے لوگ تمہیں مارنے کی یوجنا بنا رہے ہیں، جلدی یہاں سے نکل جاؤ۔ موسیٰ ترنت مصر چھوڑ کر مدینہ کی طرف نکل پڑے۔ لمبی سفر تھا، نہ کوئی ساتھی، نہ آرام، صرف ریگستان اور اللہ پر بھروسہ۔ کئی دنوں بعد وہ مدینہ پہنچے۔ وہاں ایک کنواں پر دو لڑکی کھڑی تھی، ان کے جانور پانی کا انتظار کر رہے تھے۔ موسیٰ نے کہی، کیا میں تمہاری مدد کروں؟ انہوں نے خود پانی نکال کر ان کے جانور کو پلایا۔ لڑکیاں گھر گئی اور اپنے والد کو سب بتایا۔ ان کے والد نے کہا، اسے بلا کر لاؤ۔ موسیٰ گھر پہنچے، بزرگ نے ان کی بات سنی اور کہا، ڈرو مت، اب تم یہاں سرکشت ہو۔ پھر ان کی ایک بیٹی نے کہا، ابو، انہیں کام پر رکھ لیجئے، یہ مضبوط بھی ہیں اور بھروسہ والے بھی ہیں۔ بزرگ نے موسیٰ سے کہا، اگر تم چاہو تو میں اپنی بیٹی میں سے ایک کا نکاح تم سے کر دوں، بدلے میں تم کچھ سال میرے ساتھ کام کر لینا۔ موسیٰ نے خوشی سے یہ بات مان لی۔ اس طرح انہیں نیا گھر، نیا رشتہ اور سکون بھری زندگی ملی۔ کئی سال بعد موسیٰ اپنی بیوی کے ساتھ واپس مصر کی طرف چلے۔ راستہ لمبا تھا اور رات بہت ٹھنڈی۔ تبھی انہوں نے دور ایک پہاڑ پر آگ دیکھی۔ انہوں نے کہا،
تم یہیں رکو، میں وہاں جا کر دیکھتا ہوں، شاید وہاں سے آگ لے آؤں یا کوئی راستہ پتہ چلے۔ جب موسیٰ اس جگہ پہنچے تو اللہ نے ان سے بات کی، یا موسیٰ میں تیرا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دے، تو ایک پاک جگہ پر ہے، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر اللہ نے پوچھا، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے۔ اللہ نے کہا، اسے زمین پر ڈال دو۔ جیسے ہی موسیٰ نے لاٹھی ڈالی وہ ایک بڑا سانپ بن گئی۔ اللہ نے کہا، ڈرو مت، اسے پکڑ لو۔ پھر اللہ نے انہیں دوسرا معجزہ بھی دکھایا، ان کا ہاتھ چمکنے لگا۔ اللہ نے کہا، اب فرعون کے پاس جاؤ، وہ بہت گھمنڈی کر چکا ہے۔ موسیٰ نے دعا کی، اے میرے رب، میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ پھر موسیٰ اور ہارون فرعون کے دربار میں پہنچے۔ موسیٰ نے کہا، میں رب العالمین کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ فرعون ہنس کر بولا، کیا تم وہی تو نہیں جسے میں نے اپنے محل میں پالا تھا؟ فرعون اس نے پوچھا، تمہارا رب کون ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا، وہی جو زمین اور آسمان کا مالک ہے۔ فرعون نے غصے سے کہا، اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کو خدا کہا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ موسیٰ نے کہا، اگر میں تمہارے سامنے صاف نشانی لے آیا تب بھی نہیں مانو گے؟ پھر انہوں نے اپنی لاٹھی پھینکی اور وہ اللہ کے حکم سے بڑا سانپ بن گئی۔ فرعون نے ترنت پورے مصر کے جادوگر بلا لیے۔ جادوگروں نے اپنے جادو سے لوگ کی آنکھوں کو دھوکہ دے دیا، لیکن جب موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈالی تو اس نے سب جادو کو ختم کر دیا۔ یہ دیکھ کر سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون غصے سے بھر گیا، اس نے کہا، موسیٰ تم اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل جاؤ۔ اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ رات میں اپنی قوم کو لے کر نکل پڑو۔ جب فرعون کو خبر ملی تو وہ اپنی بڑی فوج لے کر پیچھا کرنے نکل پڑے۔ بنی اسرائیل ڈر گئے، اب ہم پکڑے جائیں گے، لیکن موسیٰ نے کہا، نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور راستہ بنائے گا۔ اللہ نے حکم دیا، اپنی لاٹھی سمندر پر مارو۔ جیسے ہی موسیٰ نے لاٹھی ماری، سمندر دو حصوں میں بٹ گیا، بیچ میں سوکھا راستہ بن گیا۔ موسیٰ اپنی قوم کو لے کر اس راستے میں گزر گئے، لیکن فرعون ابھی بھی گھمنڈ میں اندھا تھا، وہ اپنی فوج کے ساتھ ان کے پیچھے سمندر میں اتر گیا۔ پھر اللہ کے حکم سے موسیٰ نے پھر پانی میں اپنی لاٹھی گھمائی تو پورا سمندر آپس میں مل گیا۔ پھر فرعون کے سارے لشکر سمندر میں مر گئے اور فرعون بھی۔